ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مساجد کو تعمیر کریں، ان کو آباد کریں، ٹھیک ہے، بالافراد والجمع، اکیلے ہو کر یا جمع ہو کر، بدخول والقعود فی، اس میں داخل ہو جائیں، بیٹھے رہیں، شاہدین علی انفسہم، وہ گواہی دے رہے ہیں اپنی جانوں پر، بالکفر، کفر گئے، کفر ان کا جسم، وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں، اور جناب علی مساجد کو تعمیر کر رہے ہیں، آباد کر رہے ہیں، اولئک حابطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اعمال ان کے اعمال، لعدم شرطیہ، کیونکہ شرط پائی نہیں گئی، ایمان ہوگا تو عمل کام آئیں گے، اور فی النار، آگ میں ہم خالدون، ہمیشہ ہوں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کو تعمیر تو وہ کرتے ہیں، آباد وہ کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، والیوم الآخری، اور جو جن کا عقیدہ آخرت پر ہے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش، نہیں ڈرتے ہیں، احد کسی اور سے، الا اللہ، مگر اللہ سے، فعسیٰ قریب اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ ہدایت والے ہیں۔ اجعلتم، کیا تم جعلتم بناتے ہو، سقایت الحاج، حاجوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کو آباد کرنا، اے اہل ذالک، یعنی اس کے مسجد والوں کو، کمن آمن، اس طرح ہو سکتے ہیں، باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لے آئیں، وجاہد فی سبیل اللہ، کی راہ میں جہاد کریں، لا یستوون عند اللہ، برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک، فی الفضل، فضل میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں دیتا، الکافرین، کافروں کو، نزلت ردن علی من قال ذالک، یہ اس آدمی کے رد میں نازل ہوئی ہے جو کہتا تھا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کے خیال رکھتے ہیں، وہ کون تھا؟ وہ العباس، او غیر، اس کے علاوہ اور بھی تھے، حضرت عباس جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے، جب جنگ بدر میں پکڑے گئے تو وہ کہتے تھے ہمیں مطلب تمہارا اور ہمارا برابر ہے، کہ ہم بھی تو کیا کرتے ہیں، ہم حجاج کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، وہاں سارا کچھ کرتے ہیں ہم، تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، ان کو حق ہی نہیں بنتا، یہ تو کافر ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے گھر کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اور جو ایمان والے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آباد رکھنا ہے کہ وہاں نمازیں پڑھنی ہیں، عمارتوں سے کیا بنے گا؟ عمارت بنا کے، ٹھیک ہے جی، پل بھر میں مسجد بنا دی ایمان کی حرارت واروں نے، من اپنا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اس طرح کچھ ہے، کسی کو شعر یاد ہے یہ علامہ اقبال کا؟ جی، پل بھر میں مسجد بنا دی، پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من جی، اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ہاں، نمازی، اصل تو عبادت کرنا، اب اصل مساجد کو آباد کرنا تو یہ مطلب نمازیں پڑھنی، خود بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، ٹھیک ہے نا، یہ کہ بہت اچھی اچھی مسجدیں بنا دی وہ پھر خالی رہیں، ٹھیک ہے نا، جو اس مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا تھا، آپ ذکر کر نہیں رہے، آپ شرک کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو برابر ہیں جی، تو اللہ نے ان کو جواب دیا، بعد میں پھر یہ مسلمان بھی ہوئے حضرت عباس، ٹھیک ہے جی، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان والے ہیں، وہاجروا، جو انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، اموالہم، جانوں کے ساتھ، وانفسہم، اموالہم، مالوں کے ساتھ، وانفسہم، جانوں کے ساتھ، اعظم درجتاً، رتبتاً، ان کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، من غیرہم، اوروں سے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی ہے ظافرون، کامیاب، بالخیر، خیر کے ساتھ، یبشرہم، خوشخبری ان کو، رب، ان کے رب کی طرف سے، برحمت، رحمت کی، منہ، اس کے رب کی طرف سے رحمت بھی ہے، ورضوان، اور رب کی رضامندی بھی ہے، وجنات لہم، ان کے لیے جنتیں بھی ہیں، فیہا نعیم مقیم، اس میں بڑی نعمتیں، ہمیشہ رہیں گے، دائم، خالدین، حال مقدرین، ہمیشہ اس میں رہیں گے، فیہا ابداً، ابدا بھی ہمیشہ، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے نزدیک ان کے پاس بہت اجر ہے، ونزل، آگے، فی من ترک الہجرت لاجل اہلہ و تجارتہ، آگے جو نازل ہو رہی ہے وہ اس آدمی کے لیے جو ہجرت اس نے نہیں کی، ہجرت کو ترک کر دیا اپنے اہل کے لیے اور تجارت کے لیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان،
ان کو دوست مت بناؤ، اپنے آبا اجداد ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، جو ایمان نہیں لاتے، ایمان والے نہیں ہیں۔ ان استحب الکفر، اس لیے کہ استحب کو ان استحب یہ کون سا سیگا ہے؟ باب استفال۔ یہ سر ہوں جمع کا سیگا سر۔ نہیں، فعل کون سا ہے؟ باب استفال سیگا جمع مذکر غائب۔ مذکر غائب نہیں، فعل ماضی مضارع ہے۔ حضرت الف آ گیا تھا ماضی۔ استحبو یہ آئے گا نا سر، فعل ماضی آئے گا۔ ہاں، ان استحبو یہ کہ انہوں نے اختیار کیا الکفر، کفر کو، الایمان ایمان پر، ومن یتولہم منہم جو ان سے دوستی رکھے گا فاولئک هم الظالمون وہ ظالم ہے۔ قل فرما دیجیے ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، اقرباؤکم فکرات عشیراتکم واموال اقترفتموہا، ٹھیک ہے، وہ مال جو تم نے کمائے، اقترفتموہا تم نے کمائے، یعنی اکتسبتموہا جس کو کمایا، وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کا نقصان کا تمہیں پریشانی ہے، تخشون تم ڈرتے ہو اس کے نقصان سے، کساد بازاری کہتے ہیں نا، نقصان سے، ومساکن تردونہا اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم اگر یہ سارے محبوب ہیں تمہیں، من اللہ و رسول اللہ اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فقعدتم لاجلی تم بیٹھ گئے اس وجہ سے، ان ہجرت اور جہاد سے، فتربصوا انتظروا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے، حکم آ جائے، تحدید لہم ان کو یہ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اس طرح نہ کرو کہ تجارت سے، مال سے اور دولت سے سب سے زیادہ پیارا تمہیں کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے۔ ان سے محبت کرو جو ایمان والے ہیں، اگر ایمان والا تمہارا بھائی نہیں ہے ان سے کوئی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے یعنی یہ ٹوٹل 8 چیزیں ہیں، جی۔ اباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیراتکم، پھر اموال اقترفتموہا، پھر ہاں جی، تجارت تخشون کسادہ، تو مساکن ساکن، تردونہا، 8 چیزیں۔ جی، اور یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایمان والو تم ان کو دوست مت بناؤ جو کافر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایمان والوں کو آپ نے کیا بنانا ہے؟ دوست بنانا ہے، اس میں یہ حکم ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات المصابیح، باب رکوع، رکوع سے متعلق یہاں احادیث ہوں گے۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الرکوع والسجود، ٹھیک ہے، قائم رکو سجود، رکوع اور سجود کو، فواللہ بے شک اللہ انی لاراکم من بعدی میں اپنے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، اچھی طرح سے رکوع، اقیم یعنی اچھی طرح سے رکوع اور سجود کرو، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ وائل برا بن عازب سے روایت قال کہتے کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سجود، آپ علیہ السلام کو رکوع سجود، و بین سجدتین دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ جب رکوع سے اٹھتے تھے، ما خل قیام القعود قیام اور قعود کے علاوہ، قریب من السوا کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا تھا، رکوع بھی برابر ایک ہی ہوتا ہے، سجود بھی ایک ہی ہوتا تھا، یعنی کہ اتنی مناسب وقت میں آپ علیہ السلام یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے حضرت اس میں؟ ہاں جی، ہاں ٹائم، یعنی کہ مثلا 3 منٹ میں رکوع ہے تو 3 منٹ میں سجدہ ہے، 3 منٹ میں اوپر کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ زیادہ تر نوافل کا ذکر ہے، یہ نوافل میں اس طرح، باقی جو جماعت کے ساتھ ہے تو پھر آپ نے مختصر کرنا ہے، وہ تو آپ نے پیچھے حدیثیں پڑھی ہیں، ٹھیک یہ ہے، حضرت ہاں اس میں تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہے وہ جو مقتدی ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خیال رکھنا۔ وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہ قام حتی نقول ہم کہتے ہیں نہیں،
جب آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے قام کھڑے ہوتے تھے، حتیٰ نقول ہم کہتے ہیں قد اوہما، یہ آپ علیہ السلام کو وہم ہو گیا ہے، ثم یسجد و یقعد بین السجدتین حتیٰ نقول قد اوہما، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو وہم ہو گیا ہے، یعنی اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہتے تھے سجدہ کر کے پھر بیٹھنا، پھر یعنی زیادہ آپ نے اس میں ذکر اذکار کرتے تھے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آپ بھول گئے ہیں، تو یہ اتنا ظاہر ہے یہ نوافل میں ہوگا، فرائض میں تو نہیں ہوگا نا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ اکثر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ آپ علیہ السلام رکوع میں اور سجود میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یتأول قرآن، قرآن کی تعویل کرتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس کی تعویل کرتے ہوئے کہ اللہ فرماتے استغفار کرو اور اللہ کی حمد بیان کرو، تو پھر اس طرح آپ علیہ السلام حمد بیان کرتے تھے۔ وعنہا حضرت عائشہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوع وسجود سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا وساجدا، کیا میں تمہیں نے منع نہیں کیا تھا کہ رکوع میں اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا؟ فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کرو، واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء، اور سجود میں اللہ سے دعائیں مانگا کرو، فکم من ان یستجاب لکم، تب یہ دعائیں تمہاری کیا ہو جائیں گی؟ قبول ہو جائیں گی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال امام سمع اللہ لمن حمد، جب امام سمع اللہ لمن حمد کہ فقول کو اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد بھی ہے، اور اللہم اللہم ربنا، کے بغیر بھی پڑھتے ہیں اللہ ربنا لک الحمد، ہاں تینوں ہیں، ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللہم ربنا لک الحمد، تینوں میں سے جو بھی آپ آسانی رکھے۔ فإنه من وافق قول فی قول الملائکۃ، ٹھیک ہے، تو جس کا کہنا ملائکہ کے کہنے کے مطابق ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کا کہنا اس سے اس کی بخشش ہو جائے گی، ظاہر ہے آہستہ کہنا ہے نا۔ وعن عبداللہ بن ابی اوفا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع ظہرہ من الرکوع، جب آپ علیہ السلام پیٹھ سیدھی کرتے تھے رکوع سے، قال فرماتے تھے، یہ بعض اوقات ایڈ ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں رک جاتا ہے، تو تھوڑا سا میں کس نوشین بہن کو ایڈ کر رہا ہوں، ہو نہیں رہی، چلیں ہو گئی اب۔ تو جب آپ علیہ السلام پیٹھ سیدھی کرتے تھے، قال سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض، زمین اور اللہ کی حمد زمین بھر اور آسمان بھر، اور ملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے ساتھ ہر چیز جو آپ چاہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی زمین بھر اللہ کی حمد، آسمان بھر اللہ کی حمد۔ وعن ابی سعید الخدری قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسہ من الرکوع، جب آپ علیہ السلام اٹھاتے تھے رکوع سے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال عبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ دعائیں آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ وعن رفاعت بن رافع قال كنا نصلي وراء النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فلما رفع راسه من الركوع رکعت، آپ علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا، قال سمع رکوع سے، قال سمع اللہ لمن حمد، آپ علیہ السلام نے سمع اللہ لمن حمد کہا، فقال رجل وراءه، آپ علیہ السلام کے پیچھے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد، دیکھیں یہاں اللہم نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس نے یہ بھی آگے کہہ دیا۔ فلما انصرف قال، جب نماز مکمل ہوگی آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا، کس نے بھی یہ پڑھا ہے تسبیح پڑھی ہے؟ قال انا، اس نے کہا میں نے۔ قال رأیت بدعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اولا، میں نے کوئی 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے ہیں جو دوڑ رہے تھے کہ سب سے پہلے اس نیکیوں کو کون لکھے گا، یعنی اس کی اتنی یہاں فضیلت۔ پر لفظ کیا ہے سر اس میں؟ اچھا بدعت نہیں، اچھا اور بدعت ہے، اس کا معنی اور ہے، ہاں یہ بدعت نہیں ہے، بدعت۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث پڑھی تھی، وہ کتنے تھے؟ اس میں 12 تھے۔ یہ ہے فرشتے اس میں 12 تھے شاید، ہاں آپ یاد بھی کر کیا بولے تھے وہ حدیث کو؟ جی وہ 12 تھے، یہ تو یہ 30
اور کچھ 30 اور کچھ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلے یعنی اب مطلب آپ یہ پھر سب سے پھر زیادہ افضل یہ دعا ہے پھر. ہاں مطلب نوافل میں پڑھیں، فرائض میں پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکن، یعنی جس اس میں طرح بھی فرشتہ ہو سکے زیادہ یہ. ہوتے ہیں. ہاں مطلب مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو بھی یاد کرنا چاہیے. ربنا وہ ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، بہت ہی تھوڑا ہے. نہیں ہاں حضرت اس میں یہ آسان ہے لفظ تو بہت آسان ہے. حمدن 10 کثیرا حسابات طیبا مبارکا فیہ، سارے آسان جی لفظ ہیں. ہاں جی، حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، ربنا ولک الحمد کہ نا یہ ہاں کہنا جی. ہے حمدن ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی. ٹھیک ہو گیا. اس میں جی حضرت یہ جو جیسے جیسے لفظ بڑھتے گئے ویسے نیکیوں کے حساب سے ہوں گا حضرت. جی جی نیکیاں بڑھتی گئی نا. اتنے بڑھتے گے نا پھر وہی آیا نا کہ 30 فرشتوں سے زیادہ. آپ ہاں کہہ اس میں سکتے ہیں، آپ امام کے پیچھے کہہ سکتے ہیں، اتنی دیر میں تو امام کھڑا رہتا ہے. جی کہہ حضرت سکتے ہیں، بالکل آسانی سے کہہ سکتے ہیں. ہاں ربنا ولک الحمد، وہی کہیں جو حدیث میں لفظ آئے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی. مبارکن فی. ٹھیک ہے. کل کس کس نے یہ یاد کر کے آنا اتنے الفاظ؟ ہینڈ ریز کریں. چلیں ہمیں یہ یاد آپ ہے. نے، ہاں یہ آپ نے یاد کر کے نا میں سنوں گا. انشاءاللہ حضرت. ربنا ٹھیک ہے جی. ولک الحمد حمدا ہاں کثیرا جس نے طیبا. ہینڈ ریز کیا نا ٹھیک ہے تو یاد کر کے آنا. اب کتاب کھولنی ہے، دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. چلے ربنا ولک الحمد حمدن حمدن کثیرا کثیرا طیبا مبارکن فی. چلے مبارکن فی. کون سنائے گا؟ زبانی سنائے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جی اور کوئی؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ہاں جی اور؟ ربنا ولک الحمد حمدن ہاں کثیرا طیبا مبارکن فی. جی بنت ارشد. جی جی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. فی. جی حارث. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. واہ، ذوالفقار صاحب مائک میوٹ کر لے، جب بات کرنی ہو پھر کھول لے اس کو. جی اور کوئی؟ ربنا ولك الحمد حمدا السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام. جی سر معذرت ہوں، یہاں پر ایک حدیث یہ لگتا ہے کہ اگر اہل حدیث جو ہیں وہ اسی طرح دیکھا ہوگا کہ نماز کے اندر دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ پھر اپنی جگہ پر درست اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے وضاحت کر دیجیے گا. جزاک اللہ. جی جی جعفری صاحب سوال سمجھ آیا کیا بھائی فرما رہے ہیں؟ حضرت انہوں یہ بولنا چاہ رہے ہیں جو ابھی ہم حدیث پڑھے تو ہوں یہ جو ہے اہل حدیث بھی یہ جو عمل کرتے نماز میں، تو اب اس پہ کیا ہے آپ کا رائے؟ اس پہ تفصیل سے بولیے پر نماز ان کی. حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح عمل کر رہے ہیں. ہاں حدیث پر جو بھی عمل کرے گا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حدیث پر عمل کرنا ہے، آپ کر لیں، میں کر لوں، اہل حدیث کرے، اہل تشیع کرے. اب ایک عمل سے ہم یہ نہیں کہیں گے وہ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے نا. نہیں، حدیث اس ایک میں عمل پر سے حضرت کوئی صحیح وہ نہیں کر ہو دیتے جاتا. مبالغہ کر دیتے، زور ہاں سے جی چیخ میں کرتے، شدت کرتے اس میں. نہیں نہیں یہ تو اچانک ایک ہو گیا نا، صحابی نے اچانک ایک مرتبہ کہہ دیا نا. اب یہ نہیں کہ اس کو ہم معمول چیخ چیخ کر معمول بنائیں اس کو. ہاں تو وہ حساب سے وہ غلط ہے، پڑھنا تو صحیح ہے، یہ ایسا پڑھنا ہم یہ رائے ہاں دے سکتے ہیں. ہاں چیخنا نہیں، مطلب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی. وہ تو اچانک ان سے ہو گیا نا، اس صحابی سے، ٹھیک ہے نا. سر صرف باقی آپ لوگ نماز سجدے کے اندر جی اور تکبیر تحریمہ کے اندر کافی ساری نماز رکوع اور سجود میں بھی دعائیں پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد بھی دعائیں پڑھتے ہیں، اور دعا سے پہلے بھی دعا پڑھتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں آپ. حدیث میں جتنے بھی اذکار ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم نے پچھلے پڑھے نا اذکار جو بھی، اذکار جو حدیث سے ثابت ہے، آپ خود پڑھیں، کوئی اور پڑھتا ہے اپنی مرضی سے جو بھی پڑھے ثواب ملے گا اس کو، ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہمارے یہاں پڑھتے ہیں وہ بھی احادیث ثابت ہے، اس میں یہ کہ ذرا مختصر ہوتا ہے، عوام کو ایک طرح یاد ہو جاتا ہے.
تو وہ بھی احادیث ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، اگر وہ حدیث سے ثابت ہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی سر اللہ علیہ وسلم۔ کنفیوژن تو یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ بچوں کو فقہ حنفیہ والے کچھ اور کچھ اور تفصیل سے وضاحت کیجیے گا۔ نہیں دیکھیں نا، فقہ حنفی میں نماز جو سکھائی گئی ہے نا، ربنا لک الحمد یہ بھی حدیث ہے، ربنا ولک الحمد یہ بھی حدیث ہے، اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی حدیث ہے، حمدن طیبا کثیرا یہ بھی حدیث، 4 آ گئیں۔ تو فقہ حدیث نے فقہ حنفی میں آسانی کو لیا ہے، ربنا لک الحمد بس ایک حدیث پر عمل کیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی حدیث پر ہی عمل کرنا ہے، ربنا لک الحمد بھی حدیث پر عمل کرنا ہے، ربنا ولک الحمد بھی کرنا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کرنا ہے، حمدن کثیرا طیبا بھی کرنا ہے۔ فقہ حنفی میں آسانی کو رکھا گیا کہ ایک عام بچے کو بھی نماز یاد کرنی ہو تو ربنا لک الحمد بس یہ یاد کر لے، تو اگر اس میں مزید آگے جانا چاہتا ہے تو 100 مرتبہ چلا جائے، کب کسی نے منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اب سارے اذکار اگر آپ نماز کے بچے کو سکھائیں گے تو مشکل ہو جائے گا سکھانا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بچے کو آسان نماز سکھانی ہے، اس کے بعد بچہ اگر وہ پڑھتا ہے تو پڑھتے جائے، جتنے بھی اذکار ہے پڑھی جائے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ٹھیک ہے نا۔ چھوڑ کے باہر جب جاتا ہوں۔ نماز کا طریقہ، ہاں نماز کا طریقہ جب آپ نہیں ہوگا، عام آدمی کو آپ نے اتنا سکھانا پڑھیں ہے گے تو وہ اتنا زیادہ آسان، خراب ہوگا۔ جب آپ نے عام آدمی کو نماز سکھانا ہے تو وہ آسان سے آسان تر کر کے بتانا ہے، آسان سے آسان تر بھی حدیث سے ہے۔ اس کے بعد نفلی جو بھی اپنی جتنا چاہے پڑھتا رہے، آپ حدیث کھول کے جتنے اذکار ہیں وہ پیچھے ہم نے نہیں پڑھے کتنے، ابھی مل السماوات و مل الارض یہ بھی تو ہے نا، بچے کو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا، جوان یاد کرے اچھی بات ہے۔ سمجھ آ گئی عبدالجبار صاحب؟ ہاں سر پوائنٹ آؤٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جس کے راوی زیادہ ملتے ہیں اسی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، تو آیا وہ لوگ اس حدیث کو لے کے جو آسان نماز ہم کہہ رہے ہیں اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور ان کے بچے اگر نہیں، یاد اس سے کر سکتے منسوخ ہیں تو نہیں وہ نہیں، بھی ایلیگیشن لگاتے یہ ہیں ان کہ کی آپ کے غلط بچے فہمی، کیوں نہیں یاد کر سکتے۔ یہ غلط فہمی، منسوخ نہیں، ربنا لک الحمد منسوخ نہیں، نہ ربنا ولک الحمد منسوخ ہے۔ اب یہ نہیں کہ ربنا لک الحمد کے بعد ربنا ولک الحمد آ گیا تو پہلا منسوخ ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ وہ صرف ایک چیز ہے، رفع الیدین پر زور دیتے ہیں، باقیوں پر کوئی ان کا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اللہ کے نبی نے خود منع کیا ہے، وہ تو ہم کہیں گے منسوخ ہے، وہ کہاں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، تو ایسی کوئی بالکل، بات نہیں۔ وہ کئی حدیثوں میں تشدد کی دعا میں بھی اضافہ ہے، پھر ہاں اعوذ باللہ میں بھی اعوذ اور باللہ، چیزوں میں اضافہ ہے۔ بالکل جب اس آپ نے میں عوام کو سکھانا ہے تو نماز دیکھیں، نماز میں بہت سارے اذکار ہیں، بہت سارے اذکار ہیں، اسی طرح سے رفع سارے دین اذکار آپ کرتے بچے کو ہیں، نہیں رفع سکھا دین سکتے۔ اس ہاں پر جی، بھی دلائل وضاحت سے بیان کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی حدیث سے ثابت کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بات آگے بحث چلی جائے گی، اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں، ہماری ریسرچ ہے، ٹھیک ہے۔ رفع الیدین کا اور مسئلہ ہے، اذکار کا اور مسئلہ ہے۔ چلیں آگے ہم چلے جاتے ہیں، سبق کی طرف آتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوری سر اگر دل آزاری ہوئی تو۔ نہیں، دل آزاری کون سی، یہ تو معلومات میں اضافہ ہے، اس میں دل آزاری ہماری بحث ہو رہی ہے اذکار سے متعلق۔ دوسرے جو چیزیں ہیں جو رفع الیدین وہ تو اور اختلافی مسائل اس میں اور آ جاتی ہے، تو اذکار سے متعلق آپ نے سوال کیا، مزید لوگوں میں یہ جو ہے نا ان کو وضاحت ہو گئی کہ اذکار جو ہے آپ جتنا چاہیں کر لیں، لیکن اگر امام ہے تو امام سارے اذکار کرے گا تو پیچھے اکتا جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ امام کو مختصر نماز پڑھانی چاہیے۔ جی نوشین بہن۔ جی حضرت، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ بھائی جن کو رفع یدین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ایک بکلیٹ بھی آپ نے سینڈ کی تھی نا ہاں سافٹ کاپی میں، ہاں جی وہ تو ہم نے وہ ہاں اس کو پڑھ لیں، ہمارا ریسرچ پیپر ہی ہے اس پر، جی جی اور بہت ساری جی کتابیں حضرت، ہیں اس پر، وہ میرے کافی پاس ساری۔ پڑی ہے PDF ترک رفع دان ہاں والی۔ وہ اب یہاں اس کو اگر ہم چھیڑیں گے تو ٹائم پھر سبق کے لیے رہ جائے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ پھر تو ہوم ورک دینا پڑتا ہے آپ کو لوگوں کو۔ چلے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم نے یہاں سے ابتدا شروع کی تھی آسان اصطلاحات حدیث، ٹھیک ہے جی۔ تو انتصاب پر ہی ہم اڑ گئے تھے، تو آپ کو پتا انتصاب کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، اور یہ سیگا کون سا ہے، پیش لفظ، تاثرات، یہ کیا ہوتے ہیں تاثرات؟ تاثرات حضرت اپنی رائے دینا، ریویو۔ ہاں، یہ کتاب کوئی کتاب آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس کے آپ تاثر دیں،
جی وہ بھی اتنا عالم ہوتا ہے، وہ اس کو جانتا ہوتا ہے، تو وہ تاثر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو پتا ہوتا ہے اس نے تاثر دینا ہے نا، جو اس علم کا واقف ہو۔ تو مصنف کے حضرت حالات، عالم ہو مقدم، گیا، تاثرات دیا تو مصنف کے حالات اور زندگی، پھر آگے مقدمۃ الکتاب، کتاب کے شروع میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں، کتابوں کا کچھ معلومات دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نشات علم المصطلح، ٹھیک ہے، یعنی کہ علم مصطلح الحدیث جو ہے اس کی ابتدا کیسی ہوئی، پہلے الباب الاول الخبر نیچے، پھر اس کے بعد کچھ قسم الفصل الثانی تقسیم خبر الاحاد، پھر فصل ثانی کے علاوہ پھر آگے آ جائیں گے، چلتے جائیں گے، اسی طرح کافی ساری انشاءاللہ یہ معلومات آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ انتصاب آ گیا، پیش لفظ آ گیا، ٹھیک ہے جی، یہ تاثرات آ گئے، مصنف کی حالات آ گئے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، حضرت اس معاصر میں 4 باب ہے، 4 باب میں الگ الگ فصلیں بنی ہوئی ہے۔ جی جی، تو یہ ساری چیزیں آسانی سے آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ الذی من المسلمین بانزال القرآن الکریم، تمام تعریف اللہ اس ذات کی پاک کے لیے جس نے مسلمانوں پر عظیم احسان فرما کر قرآن کریم کو نازل فرمایا، پھر آگے نبی علیہ السلام پر درود پاک، ٹھیک ہے، اور پھر آگے اس کا یہ مقدم ہے بہترین طریقے سے جو، اچھا آگے ہم چلیں گے، ہمارا مقصد وہاں سے وہ شروع ہوگا جہاں پر ابتدا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ جی، المقدمۃ العلمیہ، علم مصطلح حدیث کا تاریخی پس منظر اور اس فن کی مشہور تصنیفات، ٹھیک ہے، علم مصطلح حدیث کی نشات کی مختصر تاریخ اور اس کے علاوہ اس کی مشہور تصانیف، پھر ابتدائی ضروری تعریفات، ٹھیک ہو گیا، چلیں یہ اچھا ہو گیا۔ 15 کتابوں کا ذکر کیا انہوں نے، نوشین بہن کہہ رہی تھی نا کہ اس موضوع پر کون کون سی کتابیں مزید کیسے معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی نا، جی حضرت، ہاں وہ انشاءاللہ آج ہم اس کی تھوڑی سی تاریخ پڑھتے ہیں نا، کل اس کی جو 15 کتابیں نا وہ ہم پڑھیں گے، حضرت ان کی 15 کتابیں کس کی؟ 15 صرف کی؟ نہیں نہیں، اس علم سے متعلق، اس علم سے متعلق، علم اوکے۔ حدیث جو ہے نا، اصول اصول حدیث، علم اصول حدیث، اس پر 15 کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ ان 15 کتابوں میں اچھا، معرفت حدیث ہے، حدیث کو سمجھنا، حدیث کی جو ہے نا وہ راوی کو سمجھنا، اس بارے میں یہ انشاءاللہ کل ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی۔ حضرت یہ جو آپ لوگ مفتی بنتے ہیں یا یہ عالم جو ہوتے ہیں، آخر میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، جیسے MBA میں یا جو بھی ہوتا ہے ہر علم میں، تو یہ کس اسٹیج پہ ہوتا ہے؟ اسپیشلائزیشن کس اسٹیج پہ آ کے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جب آپ 8 سالہ جو ہوتا ہے نا عالم کورس مکمل کرتے ہیں، جی جی، اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، وہ اس بچہ اس میں شامل ہوگا جس نے تقریباً فرسٹ ڈویژن لی ہو، اچھا ہاں، یہ نہیں کہ نکھٹو آ جائے سارے، فرسٹ ڈویژن لینے والے کو پھر وہ پک کرتے، پھر وہ اس کو پھر ٹیسٹ لیتے ہیں ان سے، اچھا، ہاں، صحیح۔ پھر اس کی، اس ہاں بعد پھر وہ اسپیشلائزیشن میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا اچھا، صحیح۔ اور ہاں پھر حدیث میں کوئی اسپیشلائز ہوتا ہے، کوئی جو ہے فقہ میں، اس طرح سے ہاں، وہ اس ابھی میں فی الحال زیادہ تر جو چل رہا ہے وہ فقہ میں چل رہا ہے، اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا بورڈ ہے نا، تنظیم المدارس بورڈ، جی جی، اس میں ابھی فی الحال فقہ کو یہ درجہ دیا گیا ہے، فقہی، تو اب نیکسٹ، ہاں انشاءاللہ نیکسٹ ہوگا کہیں حدیث پر، میری خواہش ہے پوری کہ جو یہ اسپیشلائزیشن پھر حدیث میں ہونی چاہیے، مجھے مطلب کافی میرا شوق ہے، اب فی الحال سنا ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے ابھی وہ لغت میں بھی شروع کیا ہے، شاید ایک اور بورڈ بن جائے، تو اچھا، ہاں جی، فی الحال جو حدیث فقہ میں بہت زیادہ اسپیشلائزیشن، جسے مفتی نہیں کہتے ہیں نا، تو جو سر یہ کرتے ہیں شیخ الحدیث بنتے ہیں اور شیخ القرآن، وہ حدیث ہاں میں ہاں، نہیں کرتے ہیں؟ نہیں نہیں وہ وہ بس پڑھ کے ہوتے لگا۔ پڑھ پڑھا کے جی 15-20 سال جب پڑھاتے ہیں نا، ان کو ہاں یہ جی، ٹائٹل ملتا پھر ہے؟ ان کو ٹائٹل ملتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ ہمارے ٹائٹل جو ملتا ہے، استاد یہ اسپیشل کورس نہیں ہے؟ کورس نہیں ہے،
اس میں ایک اضافہ یہ بھی ہو سکتا ہے جس نے تشریح لکھی ہو یا ترجمہ لکھا ہو قرآن مجید پہ عبور حاصل ہونا ہو۔ ہاں، تو جو ہمارے سر ہیں انہوں نے تقریباً 18 مرتبہ بخاری پڑھائی تھی۔ ماشاء اچھا، اللہ ہاں، تو ماشاء وہ پھر ان کو میں نے شیخ سمجھا الحدیث کہ اسپیشل اس کا بھی کورس ہے جیسے مفتی کا شیخ الحدیث کے لیے، شیخ نہیں القرآن۔ ہوتا ہے، کورس ہوتا ہے، باہر کے ممالک میں ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر ہوتا ہے۔ تو اس میں مطلب کورس وہی ہے جو آپ کو خلاصہ یہاں مل جاتا ہے۔ کورس میں جی کیا ہوتا ہے وہی سب سے پہلے وہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ اصول حدیث جی جی، یہی ہوتا ہے۔ اب آپ نے 2 کتابیں پڑھی، انہوں نے 4 پڑھنی ہیں، صحیح، ٹھیک، مزید ہاں گہرائی جانا ہے۔ ہاں، بس وہ تھوڑا گہرائی میں چلے جائیں گے۔ آپ نے 2 پڑھنی، انہوں نے 4 پڑھنی ہے، پھر انہوں نے تاریخ صحیح، پڑھنی ہے، پھر انہوں نے پھر مزید جو حدیثوں کو دیکھنا ہے، کھنگالنا ہے۔ انہوں نے جو اسماء مطلب الفن۔ انہوں نے جو 2 سال لگانے صرف اسی ایک حدیث پر لگانے ہیں، حدیث کے ٹاپک پہ لگانا ہے۔ ایک ہی جی سبجیکٹ۔ ہاں، پھر اس میں وہ دیکھیں، ابھی آپ صرف بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ نحو بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، آپ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب مطلب آپ نے 6 کتابیں شروع کی ہیں، اب انہوں نے صرف جی، ایک کرنی ہے، حدیث ہی حدیث بس۔ صحیح، 2 سال پھر اسی پر حدیث کے راوی، پھر حدیث کا مفہوم، حدیث کے، تو وہ مطلب یہ چیزیں جو آپ کے مطلب ہوں گی نا، جو کتابیں کل آ رہی تقریباً آدھی کتابیں یہ ہوں گی، باقی حدیث والی کتابیں ہوں گی۔ تو بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر جو ماہر ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ آ کے لیکچر دیتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں طریقہ کار۔ پھر مزید جو اس میں جو ہے وہ بچے کا مطالعہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے 8 سال پڑھا ہے، عالم کورس کیا ہے، تو اس میں آپ نے مطالعہ بھی کیا ہوتا ہے، آپ نے ایک درسی مطالعہ ہوتا ہے، ایک خارجی مطالعہ کیا ہوتا ہے، تو وہ پھر سارا کام آتا ہے اس میں۔ ماشاء اللہ حضرت، میں یہاں کچھ بولنا چاہ رہا تھا۔ جی جی، وہ حضرت آپ کا نہیں تو میں دیکھا خالی فاضل کی ڈگری رہتی، کامل بھی رہتا ادھر؟ کیا فاضل فرما سے رہے بڑے لاسٹ فاضل کی ڈگری رہتی نا حضرت آپ کا نہیں مدرسے میں؟ نہیں، فاضل کی ڈگری جو ہے نا، وہ جو ہے وہ جو سرکاری طور پر یہ نام ہوتے ہیں فاضل، اور دوسرے وہ وہ جو کامل اس مدارس کے میں، اوپر ہے۔ ہاں جی جی، جی، ہمارے یہاں نہیں، کامل بول کے ہے، فاضل کے بعد وہ 2 سال کی ہے ڈگری، اس میں اچھا، اسپیسیفک ایک ٹاپک لے لینا، جیسے ہمارے بڑے بھائی کے استاد فقہ میں لیا انہوں کامل فقہ ہے، تو اس ہاں جی، میں ہمارے جامعہ نظامیہ میں کچھ 6-7 ڈگریاں ہیں، اس میں ہاں تفسیر وہ، کی، حدیث کی، فقہ کی، لغت جی، کی، پوئٹری۔ ہاں جی، ہاں، یہ پھر آپ کا نام تھوڑا چینج ہوگا، بات وہی ہوگی، ہاں ٹھیک وہی ہے، حضرت۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اردو پڑھ لیتے، عربی بھی ذرا دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہر صاحب علم و نظر اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ علم روایت اور نقل خبر کی بنیادیں اور اس کے اساسی ارکان قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل وجدہ کا فرمان ہے کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی یہ علم حدیث کی جو سند کی بحث ہے نا، اس کے لیے یہ یعنی آیت جو نا، یعنی کہ پہلی ابتدا یہاں سے کی جاتی ہے کہ اللہ جب فرماتا ہے کہ تحقیق کر لیا کرو، جب کوئی بات سنائے کہ یہ حدیث ہے تو تحقیق کرنی ہے، پھر کہ کس سے سنی ہے بھائی آپ نے، آپ نے کس سے سنی، اس نے پھر کس سے سنی، پھر اس نے کس سے سنی۔ تو یہاں سے یہ پہلی دلیل آتی ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 6، کہ کوئی بندہ بات کرے تو آپ ان سے پوچھ کے تحقیق کریں۔ اور حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک جل جلالہ تر و تازہ رکھے ایسے شخص کو جس نے ہم سے کسی بات کو سنا، اس کو آگے پہنچا دیا جیسا کہ اس کو سنا، کیونکہ بعض اوقات وہ شخص جسے بات پہنچائی جاتی ہے سامع سے زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے مشکات المصابیح میں کتاب العلم چیپٹر میں حدیث پڑھی ہے۔ اور ایک حدیث میں دین کی سمجھ رکھنے والا ایسے شخص تک دین کی بات پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات دین کی بات آگے بیان کرنے والا بالکل فقیہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے روایت کو آگے پہنچانا ہے۔ بس نیچے آیت کریمہ اور حدیث شریف میں احادیث لینے اور ان کو ضبط کرنے کی کیفیت سے متعلق ثبوت کی بنیادیں اور احادیث کے ضبط کے لیے متنبع کیا گیا، اور دوسروں کے لیے نقل کرنے میں دقت اور دور اندیشی پر خبردار کیا گیا ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لاتے ہوئے صحابہ احادیث کے نقل کرنے اور قبول کرنے میں تحقیق و تثبت سے کام لیتے تھے، خاص کر جب ان کو شک ہوتا نقل کرنے والے کی سچائی میں۔ اس بنیاد پر اسناد کا موضوع ہونا اور احادیث کے قبول کرنے اور رد کرنے میں اس کی اہمیت ظاہر ہوئی۔
چنانچہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن سیرین سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ خاص کر علماء پہلے سند کے متعلق استفسار نہیں کرتے تھے، مگر جب فطروں نے سر اٹھایا تو کہنے لگے کہ اپنے رجال کا نام لیا کرو تاکہ اہل سنت اور اہل بدعت کو ممتاز کیا جا سکے، تو اہل سنت کی حدیث قبول کر لی جائے اور اہل بدعت ہیں تو ان کی حدیث کو رد کیا جائے۔ یعنی پہلے تو ویسے بات ہوتی تھی، لیکن بعد میں اس کو مزید تحقیق کے لیے پیش کیا گیا کہ آگے، اور اس بنیاد پر کہ سند کی جانچ کے بغیر کوئی حدیث قبول نہیں کی جا سکتی، تو جرح و تعدیل اور راویوں پر کلام کرنے کا علم وجود میں آیا۔ پہلے تو ہمیں چاہیے تھی سند، پھر اس کے بعد جب سند آئی تو پھر ان راویوں پر جرح کرنے کے لیے علم جرح اور تعدیل کا علم وجود میں آیا، اور اسانید کے متصل یا منقطع ہونے کا علم اور مخفی علل کی جاننے کا علم اور بعض راویوں کے بارے میں کلام اور جرح کا علم ظاہر ہوا، لیکن تھوڑی مقدار میں، کیونکہ ابتدائی طور پر مجروح راویوں کی تعداد بہت قلیل تھی۔ پھر اس میں علماء نے وسعت پیدا کی، حتیٰ کہ بحث ظاہر ہوئی بہت سے ایسے علوم میں جن کا تعلق حدیث کے ساتھ تھا، جیسے حدیث کے ضبط کے پہلو اور اس کے حصول اور دوسروں تک پہنچانے کی کیفیت ہے، ناسخ منسوخ کی معرفت اور حدیث غریب وغیرہ کی پہچان ہوئی، مگر ان سب اشیاء کو علماء زبانی نقل کرتے تھے۔ پھر حالات نے رخ موڑا اور یہ علوم لکھنے اور قلم بند کیے جانے لگے، مگر یہ فن دوسرے علوم میں خلط ملط کتب میں اور مختلف جگہوں پر لکھا گیا، جیسے علم اصول کے ساتھ اور علم فقہ و حدیث کے ساتھ، جیسا کہ امام شافعی کی کتاب الام وغیرہ میں یہ مکس تھا، اور بالآخر جب علوم پختہ ہوئے اور اصطلاحات نے قرار پکڑ لی اور ہر فن دوسرے فن سے علیحدہ ہو کر مستقل شکل اختیار کر گیا، اور یہ 4 صدی ہجری میں ہوا، 4 صدی میں، تو علماء نے علم حدیث کو ایک مستقل کتاب میں لکھا، اور سب سے پہلے جس نے اس کی علیحدہ تصنیف کی وہ القاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رامرمزی المتوفی 360 ہجری ہیں، جنہوں نے اس فن کو اپنی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والوائی میں اس علم کو تصنیف کی، ٹھیک ہے۔ اور اب میں علم اصول حدیث کی مشہور کتابوں کو بیان کرتا ہوں، جب اس کی مستقل تصنیف ہوئی تو اس وقت یہ بات بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہاں سے کل کتابیں پڑھیں گے۔ پہلے انہوں نے جو بتایا وہ کیا بتایا؟ پہلے یہ بتایا کہ قرآن پاک میں ہے کہ کوئی بات کرے تو اس کی تحقیق کرو، تو اس لیے جب حدیث بیان کی جائے گی تو اس کی تحقیق کی جائے گی۔ تحقیق کے لیے پھر ہمیں کیا پڑھنا پڑے گا کہ تو نے کس سے سنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے فلاں سے سنا ہے، اس نے کس سے سنا ہے، یہ پھر روایت آ گئی، پھر جو جس سے سنا ہے وہ کیسا بندہ ہے، ٹھیک ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو پھر اس سے ایک اور علم آ گیا جرح و تعدیل، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح اور علم بڑھ، پھر اس کی پوری جو ہے وہ اس کے آپ بایو ڈیٹا لینا، اس کو پھر اسماء و رجال کہا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پھر یہ پہلے مکس تھا، بعد میں 4 ہجری کے بعد اس کو پھر الگ کر دیا گیا، علم اصول حدیث جو ہے وہ معرض وجود میں آیا، تو اس علم کی پھر آگے کتابیں الگ سے لکھی گئی تاکہ آسانی ہو، صرف اس علم کو اپنے اس انداز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جیسے آج کے دور میں صرف نو الگ سے لکھے ہوئے۔ ہاں جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یہ جرح تعدیل کو نصف علم بولتے ہیں نا، نصف جی علم۔ جی، باب التیمم، ٹھیک ہے جی۔ تیمم کا معنی کیا ہے؟ دھونا، خست کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ ارادہ کرنا، جی۔ شروط الصحت، اس کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہے تیمم کی، ٹھیک ہے۔ یسے ہو بشروط سمان، 8 چیزوں کے ساتھ یہ صحیح ہوتا ہے، یعنی کہ تیمم کرنا۔ الاول النیت، نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نیت کے بغیر، نیت شرط ہو گئی اس میں، ٹھیک ہے۔ وہ حقیقت و عقد القلب الفعل، ٹھیک ہے، جب یہ آپ نے کام کرنا ہے اس وقت نیت حاضر ہونی چاہیے کہ ہاں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، وضو کروں گا تو میں بہت بیمار ہو جاؤں گا، تو میں تیمم کی نیت کرتا ہوں تاکہ میں نماز پڑھ لوں، بس، ٹھیک ہے۔ وقتها عند ضرب یدیہ علی ما یتبع، جب وہ ہاتھ مارے نا زمین پر اس وقت یہ جو ہے نا نیت ہونی چاہیے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ وقتها عند ضرب یدہ علی ما، تو اس وقت ہاتھ زمین پر مارے نیت کر کے۔ وشرط صحت نیت ثلاثۃ، نیت اس وقت صحیح ہوگی جب یہ 3 چیزیں ہو جائیں گی، کون سی؟ اسلام، تمییز، العلم بما ینوی، مسلمان بھی ہو، اسے پتہ ہو اچھے اور برے کا، تمیز ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ وضو ہوتا ہے، یہ غسل ہوتا ہے، اور یہ تیمم ہوتا ہے، اور والعلم بما ینوی، اور اس چیز کا بھی علم ہو کہ میں نیت کس چیز کی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں نیت کر رہا ہوں نماز پڑھنے کی تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، میں قصد کر رہا ہوں،
वयश्तरितु इश्तरत यश्तरितु इज्तनब यज्तनिबु यश्तरितु लिस्सिहति नियति तयम्मुम लिस्सलाति बिही। ठीक है, अहदु सलात अशिया, 3 चीज़ों में से एक चीज़ होना लाज़मी है। जब नियत करें ना कि मैं जो है वो नमाज के लिए नियत कर रहा हूँ, तो 3 में से एक क्या, नियतुत तहारती, कि मैं पाक होने की नियत कर रहा हूँ, और इस्तेहबाबत सलात, या नमाज के सही होने की नियत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे वो बता रहे हैं, इसलिए सिर्फ अगर आपने कहा ना मैं कुरान पाक पढ़ने की नियत कर रहा हूँ या खाने की नियत कर रहा हूँ इसलिए मैं बावज़ू हूँ, तो उससे फिर आपकी नमाज नहीं होगी, ये बताना यह मकसूद है। इसकी डिटेल में आगे ये आता है। तो हजरत इसको मजीद क्लियर अगर करें तो इसमें ये ऊपर कह रहा है कि 8 शर्तें हैं तयम्मुम की, इस तरह से, और 3 जो हैं वो क्या कहते हैं, नियत के सही होने की शर्तें हैं। हाँ जी, अच्छा, सही, वो ठीक, 8 को फिर आस्ते तक़सीम करते आ रहे हैं नीचे। अच्छा ठीक है, अच्छा, ठीक फिर है, आगे 3 फिर नियत तहारत और इसकी है कि आप नियत पाकी। के साथ। जी, फिर ये कि नमाज और आगे और नियत इबादत मक़सूदतन। ठीक है, कि मखसूस किसी इबादत की आप नियत कर सकते हैं, ला तस्यु बिदून तहारत, जो तहारत के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है जी, जैसे कि मसलन जो है वो तवाफ़ है, बगैर तहारत के नहीं हो सकता, वज़ू होना लाज़मी है। तो जो इबादत मकसूदा होगी उसकी नियत करेंगे आप, तब फिर उससे नमाज़ पढ़ सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने नियत ये की कि मैं मस्जिद में दाखिल हूँ, ठीक है ना, तो अब इस नियत से वो आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगी। मस्जिद में दाखिल होना इबादत मकसूदा नहीं है। मकसूद जो इबादत होती है अल्लाह ताला की, उसकी नियत करेंगी, नमाज की नियत करेंगी या उम्रे की नियत करेंगी, इस तरह की नियत करेंगी। फला युसल्ली बिही इज़ा नवा तयम्मुम फ़क़त, अगर सिर्फ कोई बंदा कहता है ना कि मैं तयम्मुम की नियत कर रहा हूँ, तो उसमें इरादा नहीं नमाज का, तो वो उससे नमाज नहीं पढ़ सकता। और नवाल क़िराअतुल कुरान है, ठीक है, और सिर्फ नियत करता है कि मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं तयम्मुम कर रहा हूँ, तो उससे उसकी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, वलम यकुन जुनुबन, हाँ अगर वो जुनबी है, अगर वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, क्योंकि जुनबी जो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए तो गुस्ल लाज़मी है, तो वो अगर वो कुरान पाक की तिलावत के लिए तयम्मुम कर रहा है, तो वो फिर उसमें नमाज़ पढ़ सकता है। बाकी जो जो जुनबी नहीं है, वो अगर कर रहा है, तो वो तो ज़ुबान से भी तो पढ़ सकता है ना, ज़बानी भी पढ़ सकता है। तो ये सिर्फ़ एक पहली जो 8 शर्तें हैं, उनमें से पहली शर्त की वज़ाहत आ रही है। उस पहली शर्त में फिर मज़ीद चीज़ें आ रही हैं। अब दूसरी शर्त है अस्सानी। नौशीन में समझ आ रही है? जी, जी हज़रत मैं समझ रही हूँ। पहली शर्त में नियत थी, फिर नियत के लिए 3 चीज़ें और आगे आ गईं। ठीक जी, है? जी। उसी तरह एक शर्त में कई और बीच में आ गई। अब दूसरी शर्त अल उज़्रुल मबी लित्तयम्मुम, के दूसरी शर्त ये है कि माज़ूर बंदा हो, यानी उज़्र हो कि तयम्मुम के लिए, कि कबुअद मैलिन औ अन माइन, के पानी उससे दूर है 1 मील या उससे ज़्यादा। ठीक है? वलो फ़ी मिस्र, अगरचे शहर में, लेकिन पानी उसको नहीं मिल रहा। व हुसूल मर्दिन व बर्दिन, यहाँ पानी है लेकिन जो है वो बीमार है या बहुत ठंडक है। यख़ाफ़ मिन तलफ़ अविल मर्ज़, अगर वो वज़ू करता है तो ठंडा पानी बहुत है, उसकी उँगली निकल जाएगी, उँगलियाँ ज़ाया हो जाएँगी या मर्ज़ बहुत बढ़ जाएगा, तो फिर वो तयम्मुम करे, इस्लाम में आसान है। व खौफ़ अदुव्विन व अत्शिन, या दुश्मन का खौफ है कि अगर मैं घर से निकलूँगा कहीं से गोली आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उस वक़्त। या प्यास का है, पानी तो है लेकिन प्यास बहुत लगी है, या तो पानी पी सकता है, ठीक है जी, या पानी पी सकता है या फिर वज़ू कर सकता है, तो उस वो क्या करेगा, फिर पानी के लिए रखेगा, वज़ू के लिए तयम्मुम करेगा। ठीक है जी। वहतियाज लिअजनिन ला लितबीम, अगर अच्छा वहाँ आटा गूँदने की ज़रूरत है पानी के लिए, अगर ये वज़ू करेगा तो आटा गूँदने के लिए पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, तयम्मुम करेगा और जो है आटे के लिए ये करेगा। ठीक है, इसी तरह व खौफ फ़ौतिन सलात जनाज़ा, नमाज़ जनाज़ा के फ़ौत होने का भी खौफ हो तो उस वक़्त तयम्मुम कर सकता है, क्योंकि औईदिन वलो बिनान, अगर जो शहर हो, अगर क्योंकि नमाज़ जनाज़ा के लिए अगर वज़ू करेगा तो वो 4 तो तकबीरें होती हैं, फ़ौरन ही नमाज क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। या ईद की नमाज़ के लिए पहुँच रहा है, अगर वज़ू करेगा तो वो नमाज़ चली जाएगी, क्योंकि उसका बदल तो है नहीं बाद में, तो वो फिर क्या करेगा, फ़ौरन तयम्मुम कर ले। अगरचे शहर में सब कुछ है,
تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہے کہ جنازے پر پہنچنا ہے، اگر وہ وضو کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کے لیے جنازہ نکل جائے گا، تو اب وہ فوراً نیت کرے یعنی نماز کی، اور فوراً ہی ایک آدھے منٹ میں ہی جو ہے نا جو وہ ہاتھ مارے زمین پر، پھر چہرے پر پھیر لے، پھر ہاتھ مارے زمین پر، پھر بازو پر پھیر کے جنازے میں شامل ہو گئے۔ وَلَيْسَ بِالْعُذْرِ خَوْفَ فوت الجمعۃ والوقت، جمعہ کے خوف ہونے کا یہ عذر نہیں ہے۔ جمعہ اگر فوت ہوتا ہے تو یہ وضو کر کے پھر جمعے میں شامل ہو جائے گا، اگر وہ فوت ہوتا ہے تو ہو جائے جمعہ فوت، لیکن جو ہے بعد میں اس کو ظہر پڑھ لے، جمعہ نہیں پڑھ سکتا تو ٹھیک ہے جی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جمعہ بھلی فوت ہو جائے اگر اس ہاں کے پاس ٹائم کم ہے، ہاں ٹائم کم ہے نا، تو اس میں تیمم نہیں کر سکتا، جمعے کی حالت میں تیمم نہیں کر سکتا، ہاں جنازے کی حالت میں تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ جنازہ جو ہے نا اس میں اگر وہ کہتا ہے کہ میں وضو کرنے بیٹھوں گا تو جنازہ نکل جائے گا، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے جنازے میں شامل ہو جائے، لیکن جمعے والا اگر وہ کہتا ہے میں جمعہ اگر وضو کروں گا جمعہ نکل جائے گا، چلو میں تیمم کر سکتا ہوں، تو اس کو اجازت نہیں ہے، جمعے والے کو اجازت نہیں ہے، جنازے والے کو اجازت ہے۔ حضرت پھر جنازے میں دوسرے لوگ ہیں، یہ نہیں گیا تو اس میں کیا ہے؟ مطلب نہیں گیا تو اس میں کوئی، یہ پہنچا ہوا ہے نا وہاں، قریب تو ہے نا اس کی، تبھی تو گیا ہے نا وہاں۔ سر حالانکہ جنازہ تو نہیں فرض کفایہ ہے، جمعہ واجب ہے۔ ہاں 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 فرض نہیں کے یہ ہاں سارے جنازے میں دوسرے لوگ ہیں نا، اس پہ تو فرض واجب نہیں ہے، اگر نام دوسرے بھی لوگ پڑے ہیں۔ پھر مسئلہ تو نہیں ہے، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اگر اس کو اس کے لیے جواز ہے کہ کرے گا تو جائز ہے۔ کرے گا تو جائز ہے، تو جمعے کے ہاں لیے جائز کیوں نہیں؟ اس میں کیا کوئی حکمت ہے؟ اس کا نعم البدل ہے نا جمعے کا۔ نعم البدل ہے، کوئی اور ہاں مسجد نزدیک نہ ہو اس وقت، پھر جہاں تو پر جمعہ ہو، زہر پڑھ لے۔ پھر زور پڑھ لے۔ ہاں اچھا، جنازے کا شریعت تو نے نہیں، اتنی آسانی رکھی ہے۔ جنازے کا یہ دوبارہ تو جنازہ نہیں ہوگا نا۔ ہاں وہ تو نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ صحیح۔ جی جی بالکل صحیح۔ سر ایک عرض ہے کہ اگر تیمم کا تھوڑا سا پریکٹیکل دکھا دیں تاکہ کوئی غلطی کا امکان نہ رہے، ایک بار پتہ چل جائے بھی کس طریقے سے صحیح طریقہ تیمم کا ہے۔ چلیں آپ کو ضرورت نہیں پڑتی نا اس اصل میں آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیمم آپ نے اصل میں کیسے آپ کو کرنا، دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں پاک صاف، کیونکہ تیمم یا تو بیماری کی وجہ سے آپ باوضو تھے لیکن بیماری ایسی ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے، یا پانی نہیں ہے تو آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ ارادہ کریں گے کہ میں نماز پڑھنے کی لیے یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہاتھ مارنے ہیں زمین پر ایسے ہی، پہلے آپ کی نیت حاضر ہے، پھر آپ نے ہاتھ مارنے زمین پر، پھر ایسے ہی ہاتھ کیا کرنے آپ نے جھاڑنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی شرط کی آپ کی نیت وہ آپ نے کر لی، پھر زمین پر ہاتھ یوں مار کے، زمین ہو دیوار ہو پتھر ہو، ہر وہ چیز جس کی جو زمین کی جنس ہے، پتھر پہ بھی مار سکتے ہیں ایسے ہی، شیشے پر نہیں، گاڑی پر نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر گاڑی پر مٹی بہت زیادہ آ گئی، یوں ہاتھ ماریں گے تو ہاتھ چھپ جائیں گے، پھر تو ہے، ادروائز ایسے ہی آپ روڈ پہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ روڈ جتنا بھی ہو مٹی کی جنس سے ہے، یوں ماریں گے اور یوں جاڑ کے پھر آپ نے پورے چہرے پر ہی ہاتھ گھمانے ہیں، پورے چہرے پر اچھی طرح سے، ٹھیک، کوئی چیز آپ کی خالی نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ بس اس کے بعد دوبارہ آپ نے ہاتھ مارنے یوں کرنا ہے، پھر یہ سیدھے ہاتھ کو آپ نے اچھی طرح سے گھیر لینا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ نہ رہے باقی، پھر اس کے یوں کر کے اچھی طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اس کو گھیر لینا ہے، یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ یعنی ایک ہی بار ہاتھ پھیرنا ہے نا؟ ہاں ایک ہی بار پھیرنا ہے، بار بار نہیں کرے، یوں کر کے پھر آپ پھیرے نہیں، وہ یوں تو کیا ایک ہی بار اس طرح پورا گھیر لینا ہے آپ نے، اس طرح ہاتھ کو پھیلا کے نہیں، پورا ہاں گھیر پورا لینا گھیرا لے وہ گا، تو کیا نا ایسے، ایک حضرت سائڈ آپ سے نے، شروع کرنا ہے، پیچھے کو ہاں جانا، پھر پیچھے سے آگے ہاں کو آ جانا، پورا کور ہو جائے گا۔ ہاں ادھر سے یہاں سے شروع کر دینا ایسے ہی سارا، جی، ٹھیک ہو گیا، یوں کر کے سارا یہاں تک چلے جائے، پھر یوں گھما کے پورا اس کو آپ کور کر دینا ہے، صحیح۔ ٹھیک ہو گیا ایسے، پھر دوسرے کو بھی ایسے یوں کرنا ہے، اس کو یوں کرنا ہے، ایسے کرتے کرتے پورا آپ نے گھیر لینا ہے اس کو، پھر یوں کر کے اچھی طرح سے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، گھیر لینا حضرت پھر یہ کیا ہوتا صحیح۔ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو انگوٹھا ہے، جو آپ کی 4 انگلیاں ہیں، ان سے سارا یہ مسح کر دیں، اور آخر جو آپ کے انگوٹھے ہیں ان کو آپ
لیفٹ کو رائٹ کے اوپر کر دیں اور رائٹ کو لیفٹ کے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے کیا؟ وہ یوں کر کے نا ایسے یوں جی کر کے نا ایسے یوں کر کے یوں کر کے ایسے یوں ایسے، اچھا ہاں، تاکہ کوئی چیز رہے نہیں، یوں ایسے یوں کر کے، ٹھیک ہے. تو بالکل یہ آسان طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں نا کہ اسلام میں آسانی ہے. یہ آسانی ہے کہ آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ کیا کریں گے، آپ جو ہے وہ تیمم کریں گے، تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب آگے ہم آتے ہیں دوسری نماز کے لیے، اور دوسری کتاب ہو گئی، یہ حدیث ہو گئی. اچھا اب آ گئی آپ کی تلخیص، جی ہدایت النحو آ گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ آپ نے کل بھی ہم نے بات کی تھی غیر منصرف. ٹھیک ہے، غیر منصرف اور منصرف میں کیا فرق ہے؟ حضرت منصرف میں جو ہے تنوین آتی ہے، ہوں اور غیر منصرف میں تنوین اور کسرہ نہیں آتا. نہیں آتا. ٹھیک ہے، غیر منصرف میں تنوین اور کسرہ نہیں آتا. تو یہ کب بنتے ہیں منصرف غیر منصرف کب بنتے ہیں؟ حضرت کب بنتے ہیں؟ ان ہاں میں کچھ ہے نا علامتیں ہیں، جیسے ہاں، 9 علامتوں میں سے 2 علامتیں پائی جائیں تو غیر منصرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جی یا 2 یا ایک جو 2 قائم کے مقام وہ غیر منصرف ہو جائے گا، یعنی اس پر کسرہ تنوین نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یا 2 علامت نہیں پائی جاتی، مطلب ایک علامت پائی دوسری پائی جاتی، وہ منصرف ہوگا، اس پر کسرہ بھی آئے گا تنوین بھی آئے گا. یہ آپ نے کل پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی. اب آ گیا وہ جو 9 علامتیں وہ کون سی ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اب ہر ایک کی تفصیل. عدل، ٹھیک ہے، تو پہلی کیا ہے؟ عدل ہے. اس کے بعد دوسری وصف ہے، تیسری نیچے آگے تانیث ہے. ٹھیک ہے، چوتھی معرفہ ہے، پانچویں عجمہ ہے، چھٹی جمع ہے، ساتویں ترکیب ہے، آٹھویں الف نون زائدتان ہے، اور نویں وزن فعل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا آگے پھر نقشہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ سمجھنا بہت اہم ہے، تاکہ پھر آپ کی جو ہے نا وہ منصرف و غیر منصرف کا چیپٹر آپ کا مکمل ہو جائے گا. عدل ایک ایسا اسم کا اپنی اصلی شکل صیغہ سے نکل کر دوسری شکل صیغہ میں تبدیل ہو جانے کو نحویوں کی اصطلاح میں عدل کہا جاتا ہے. اور یہ تبدیلی خواہ تحقیقی ہو یا تقدیری ہو، حقیقت میں دیکھنے میں آتی ہو یا دیکھنے میں نہ آتی ہو. بس عدل کی 2 قسم ہو گئی، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. عدل تحقیقی وہ ہوتا ہے جس کی واقعی اصل ہو، واقعی اصل ہو، اور اس اصل پر دلیل بھی موجود ہو. جیسے سلاس، کہ اس کے معنی ہے سلاستن سلاستن 3 بس معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے کہ جب معنی 3 ہے تو بھئی ابھی 3 ہی ہوگا نا. سلاس کا معنی 3 تو معنی کیا ہوگا پھر؟ سلاستن سلاستن 3 تو معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے. بھئی یہ جب 3 کہا گیا، جب 3 کہا گیا تو پھر ایک 3 ہوگا، پھر دوسرا 3 کہا گیا، پھر دوسرا 3 ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اس کی اصل تھی سلاستن اور سلاستن. نہیں، وہ آپ نے پڑھا نا 3 کرو یا 4 کرو، وہ شادیوں کے ذکر میں آتا ہے نا، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو. تو سلاسو مسنا اور ربا قرآن پاک میں ہے نا. تو سورہ سلاس، نساء آیت ہاں نمبر 3 ہاں جی، وہ 3 سلاس لفظ تو ایک سلاس ہے وہاں، تو 3 کرو، مطلب 3 اور 3 6 نہ کرو. ٹھیک ہے نا، 3 ہی ہے تو وہ لفظ کی جی تکرار ہے. حضرت، اس سے وہ غلط بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 4 ورڈ آیا ہے. یا لوگ بولتے ہو ہاں 18 کرنا چاہتے بولتے. 18 ہو گئی پھر. چلو جی، تیرے 18 کو ادھر سے پکڑے گی ادھر سے پکڑی، تیرے کا رہے گا کچھ نہیں. سر کوشچن یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے سر، کچھ حدیث مبارکہ میں 12 کی بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارکہ کے لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو تو اس آپ کے علیہ بارے السلام میں کی خصوصیات میں سے وہ شامل ہے، ان وہ کے آپ لیے علیہ خصوصیت تھا نا، وہ ان کی آپ علیہ السلام معجزات میں سے بھی ہے، خصوصیات. ان جی کے لیے جی خاص تھا. وہ ہیں یا 4 کو ہی جو وضاحت کی گئی ہے یہاں پر. یہ تبیان القرآن میں اس کی پوری بحث ہے سورہ نساء کی آیتوں میں. جی جی جی. یہ ہمارے حکم میں نبی علیہ السلام کی خصوصیات ہیں کہ آپ 4 کریں، 10 کریں، 12 کریں، آپ علیہ السلام کے لیے اجازت. یہ سورہ جو ہے وہ احزاب میں اس کا ذکر ہے. سورہ احزاب چلیں میں حضرت. اور جی جی. جی آگے عدل تقدیری وہ ہوتا ہے جس کی واقعی اصل نہ ہو،
پہلے تھا نا اس کی اصل ہے سلاس بنا تین تین، تو مطلب تین تین کہا گیا تو لفظ بھی دو ہوں گے نا. تو جس کی واقعی اصل نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو، جیسے عمر، یہ لفظ کلام عرب میں غیر منصرف مستمل ہے، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کے سبب صرف ایک سبب معرفہ ہے، عمر نام ہے. اس لیے فرض کر لیا گیا ہے کہ اصل اس کی ہے عامر ہے. اصل کیا ہے اس کی؟ عامر ہے. عامر سے عمر نکلا ہے، تو فرض کرنا اس کو کہتے ہیں عدل تقدیری. ٹھیک ہے، تحقیقی ہے کہ واقعی بھی. ہاں جی قاعدہ یہ لکھا ہوا ہے غیر صرفی قاعدے سے نکلا ہو، جی جی صرفی قاعدہ اپلائی نہ ہو اس پہ، تو جی وہ بنے گا عدل مائیں گا نام. عدل. ٹھیک. قاعدہ عدل. حضرت لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ ہم نے تو یہ پڑھا نا کہ منا صرف کے دو اسباب پائے جائیں یا ایک جو ہو قائم مقام ہو دو کی. تو اگر اس میں ہم عمر بھی اس کو سمجھتے ہیں تبھی تو ہمارے پاس ایک ہی سبب ہے نا، اس کا دو تو نہیں پائے جاتے. ایک عمر ایک علم ہو گیا نا، ایک تو علم ہو گیا، دوسرا عدل ہو گیا. عدل ہو گیا. اچھا صحیح ہے، اس سے نکل گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عامر صحیح. سے عمر نکلا ہے نا، تو یہ عدل ہو گیا نا دوسرا. یہ اس کے ٹھیک ہے. قاعدہ عدل وزن فعل کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہوتا. عدل جو ہے نا، یعنی وزن فعل اور عدل مل کے غیر منصرف نہیں بن سکتے. عدل وزن فعل کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہوتا، البتہ علمیت اور وصف کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. علمی جیسے عمر نام بھی ہے اور جو ہے وہ عدل بھی ہے. ظفر، ٹھیک ہے، اس میں جو ظافر سے نکلا ہے یہ عدل بھی ہے اور علمیت بھی ہے، نام بھی ہے. ٹھیک ہے. ثلاث اور مثلث میں عدل تحقیقی اور وصف پائے جاتے ہیں. اس طرح اوخر اور جمعہ میں بھی عدل اور وصف پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب میں سے مشکل تھوڑا سا وہ عدل ہے، باقی سب آسان ہے. باقی جتنے آپ آگے دیکھیں گے نا وہ حلوہ ہے. اس بحث کو سمجھنے کے لیے غیر منصرف میں صرف مشکل کیا ہے تھوڑا سا سمجھنا، صرف عدل کا سمجھنا ہے، کیونکہ اس میں صرف تقدیر. جیسے ابھی سر قاعدہ آپ نے بیان فرمایا نا، بس ہاں یہ ہاں قاعدے ان میں سب میں تو ہوں گے نا بھائی، کون کون سے جمع کر سکتے ہیں، کس کو آپس میں جمع نہیں کر سکتے. ہاں جی ہاں، یہ سب میں ہے، یہ سب یہ میں اہم ہے، یہ اہم ہے. جی جی. چلے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم چلتے ہیں، آپ کی نئی کتاب شروع ہونے والی ہے، تیسیر ابواب الصرف. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ نے یاد رکھنی اس کتاب کو. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. تو اس کو آپ اگر ہے آپ کے پاس تو مکتب البشرا سے ملتی ہے، اس کو آپ منگا لیں. پاکستانی کتنے روپیز میں آ رہی ہے؟ قیمت 35 روپے کی آ رہی ہے. چلیں اچھا، اس میں اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے جی. ثلاثی مجرد کے مشہور 6 باب، ثلاثی مزید فی کے مشہور 14 باب، رباعی مجرد رباعی مزید فی کے 3 باب، رباعی مجرد کے 1 اور 3 باب. ٹھیک ہے. 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام. ٹھیک ہے. اچھا، ثلاثی صرف صغیر فعل ثلاثی مجرد. باب فعل یفعل، آگے کیا آئے گا؟ نصرہ ینصر، نصرہ ینصر. فعل یفعل کون سا آئے گا؟ باب ضربہ یضرب، ضرب یضرب. فاعل یفعل کیا آئے گا؟ سمیع یسمع، سمع یسمع. فعل یفعل کیا آئے گا؟ فتح یفتح، فتح یفتح. ٹھیک ہے. اور فاعل یفعل کیا آئے گا؟ کرما یکرم، فاعل یفعل حسیب یحسب. حاسب یحسب. ٹھیک ہے. یہ سب نے لکھنا ہے اور گروپ میں بھیجنا ہے، آگے مثال دینی ہے. اچھا، اس کے مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ فعل یفعل، فعل فعل فعل، یفعل ینصر. ٹھیک ہے. ماضی آئے گی فعل فعل فعل، اور مضارع کیا آئے گا؟ یفعل یفعلان یفعلون. ماضی فعل آئے گی اور مضارع کیا آئے گا؟ یفعل آئے گا. ناصر ینصر. فعل یفعل، ماضی آئے گی فعل اور مضارع آئے گا یفعل. یضرب یضرب یضربان یضربون، اور ماضی کیا آئے گی؟ ضرب ضرب ضربوا. ٹھیک ہو گیا. فاعل ماضی فاعل آئے گی سمع سمع سمعوا، اور مضارع آئے گا یسمع یسمعان یسمعون. ٹھیک ہو گیا. فعل یفعل فتح یفتح، اسی طرح آئے گا. فعل یفعل کرم یکرم، فعل یفعل.
تو آپ نے اس کے آگے جو ہے نا وہ لگانی ہے، دو مثالیں لگانی ہے، فعل یفعل نصر ینصر، اور ایک اور لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 باب آپ نے یاد کرنے۔ آگے صرف صغیر ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کی افتعال، ٹھیک ہے؟ دو مثالیں آپ نے دینی ہیں، افتعال، اجتناب کوئی اور مثال، استفعال دوسرا، انفعال، افعلال، افعلال، افعیال، افعوال، افعال، افعال، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں آگے صرف صغیر، اتنا ہی کافی نہیں؟ اتنا ہی کافی ہے سر۔ حضرت ٹھیک اتنا ہو گیا؟ کافی ہاں جی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہر ایک نے جو ہے نا وہ گروپ میں بھیجنا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ آگے 2 مثالیں آپ نے خود ڈالنی ہیں، اجتناب کی آپ نے ڈالنی ہے، افتعال اجتناب ایک اور، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کو یہ باب ازبر ہونے چاہیے، یہ یعنی اس میں آپ کو مصدر آپ کو یاد آ گیا نا، تو باقی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ یہ سر جو آج میں نے بھیجا تھا گروپ میں، وہ کیسا لگا آپ کو؟ ماشاءاللہ تھا۔ کس نے دیکھا ہے؟ سب سے پہلے میں حضرت، جی نہیں، بتائیں سب جی۔ سے پہلے میں نے دیکھا، کمنٹ سے سفیان نہیں، صاحب میں بھیج نے دیتا، دیکھا۔ میں نے بھی شاید دیکھا تھا، نہیں اس کی تصحیح اچھی کرنے کو میرے کو بھیجے تھے نزل فخر صاحب۔ جی جی لیکن اس میں کافی محنت کی ذوالفقار صاحب نے، ٹھیک ہے جی؟ ایکچولی کمپیوٹر نہیں ہے نا، کمپیوٹر ہوتا تو اس میں آدمی اچھے سے بنا لیتا، آپ سے بنایا کمپیوٹر تھا۔ میں ڈیزائن بڑی اچھی، کوئی ہے نہیں کمپیوٹر بندہ آپ میں سے یہ کوئی جو کمپیوٹر چلانا یہ تیسری جانتا ہو؟ بار میں نے اس کو سیٹنگ کی ہے، پیج پہ سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی سب کی، تیسرے پیج آپ پہ میں جا سے کے کوئی بندہ ہے سیٹنگ نہیں پہلے۔ کمپیوٹر والا؟ اصل میں وہ کمپیوٹر چلانے آتا، میں کمپیوٹر دیے اچھا، ناصر ثلاثی مجد کی اگر کمپیوٹر میں آ جائے نا بہت پیارے لگیں گے۔ ہاں جی ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، افعال، تفعیل، مفعال، تفعال، تفعال، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تو بڑا کام کیا ماشاءاللہ، یہ اس کو یاد کر لے بہت بڑی بات ہے۔ جی سر، تینوں چیزیں دی ہیں جو ہمارے زبان پہ چڑھا ہوا ہے، جو اجتناب یا اجتناب اجتناب سب کے ساتھ آگے دیا ہوا مصدر بھی۔ جی جی، مصدر بھی دیا ہوا ہے آپ نے، ماضی بھی دیا، مضارع بھی دیا، اصل چیز تو آ گئی ہے۔ ہاں جی، بنیاد تو یہی ہے نا۔ بنیاد یہی ہے، واحد کے سیگے کی بنیاد ہے برابر۔ جی اب واحد بڑا کا آئے اچھا، گا تو آگے پھر گردان تو بن جائے گی نا۔ ہاں بڑا اچھا لکھا ہے یہ حارث صاحب، آپ کو اس کو نا ذرا چلتے پھرتے دیکھیے گا، پرنٹ آؤٹ کر کے دیوار پہ لگا لو۔ ہاں گھر میں دیوار پہ لگا لو گے نا تو 2-3 مرتبہ یاد رہ جائے گا۔ حضرت ویسے یاد کرتے تھے ہم پیریوڈک ٹیبل، ہاں جی، پیریوڈک ٹیبل رہتا کیمسٹری میں، کو دیوار پہ چپکا دو بولتے تھے، وہاں چلتے پھرتے نظر پڑتی یاد ہو جاتا تھا۔ ہاں یہ بالکل اچھا ہے، یہ تو بڑا اچھا لکھا ہے انہوں نے۔ حضرت دیوار سے زیادہ جو اپنی موبائل کی اسکرین ہے نا، اس سے زیادہ کوئی اچھی ہے اسکرین نہیں۔ شاٹ لے لیں، بس ہاتھ میں چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ بلکہ اسکرین میں لگا دی، یہ اچھا مشورہ ہے، اسکرین جو ہاں ہوتی ہے نا موبائل کی اسکرین، کم از کم 100 دفعہ تو دن میں وال پیپر لگا لیں۔ وال پیپر بنا دیں اس کو۔ چلے سب سے پہلے میں بنا دیتا ہوں اس کو، حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے حضرت؟ اور بھائی ضرورت پڑتی بار بار دیکھنا اچھا ہے، یہ نہیں، تو بڑا اچھا کر دیا۔ عملی نمونہ کر کے دکھا رہے ہیں نا، استاد کرے گا شاگرد آگے کریں گے۔ ہاں یہ بات آپ سے ہے، استاد کر شاگرد کر۔ اچھا، یہ کیسے لگاتے ہیں یہ بھی بتا دیں نا پھر وال پیپر۔ حضرت اسکرین شو کر کے بتانا پڑتا۔ سیٹنگ میں جا کے، تھیمس میں جائیے حضرت، تھیمس میں گئے تو وال پیپر کا آتا آپشن، اچھا وال پیپر آ گیا، ہاں اس میں گیلری کھول کے سیٹ کر لیجیے آپ۔ اچھا لائیو آ گیا، لوکل ٹھیک ہے، لوکل امیجز آ گیا۔ کیمرہ آپ نے میرے خیال میں کس میں بھیجا ہے؟ چلے مل گیا جی، میں نے تو لگا لیا۔ ویری گڈ سر۔ تو دیکھو دکھائیے، لگ رہا ہے، دیکھو پورا ابھی لگا نہیں، تھوڑا سا چلے دیکھتے ہیں، لگ وہ جائے گا۔ اسکرین کی تھوڑی چپٹی ٹائپ کی رہتی، وہ A4 سے تھوڑا براڈ رہتا۔ ہاں ابھی لگ تو گیا، میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن نہیں، اس کی ڈائریکشن چینج کر رہے ہیں نا، ڈائریکشن اس کی ورٹیکل کر لیں گے نا۔
अच्छा हाँ नहीं, वर्टिकल करके थोड़ा क्रॉप करना पड़ता है इसको। हाँ, थोड़ा क्रॉप कर लें। हाँ, ये आपको मेरे ख्याल में रोशनी की वजह से नजर नहीं आएगा, लग गया है। सही हाँ है। हजरत, जी जी माशाल्लाह। मैं इसको करता हूँ सिस्टम, सारे इसको लगा लें, ठीक है जी। जुल्फिकार साहब आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ये बड़ा अच्छा है, नजर आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से। स्क्रीन शेयर करेंगे, नजर आएगा फिर। जी जी, इसको दूसरी तरफ करेंगे ना, सेटिंग में जाके तो होम में वॉलपेपर में चले जाओ, ठीक हो गया। जब एक मरतबा हो गया तो फिर बार बार भी हो जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, आपको ना बार बार आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। चलें जी, ये अच्छा हो गया, मजीद इसको बेहतर कर दिया। ठीक है जी, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आमीन सर, आमीन। आमीन आप अल्लाह पाक उम्र दराज फरमाए। आमीन आमीन। तो आप में से कोई बंदा हो ना जो कंप्यूटर